خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم کیوں اکثر ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جن پر بعد میں آپ جانتے ہیں پچھتاوا ہوتا ہے؟ جی، یا کبھی کبھی وہ پہلی سوچ جسے ہم گٹ فیلنگ کہتے ہیں وہ بالکل صحیح نکلتی ہے اور کبھی بالکل غلط۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی دلچسپ موضوع کی تہہ میں اتر رہے ہیں۔ ڈینیل کہانیمین کی مشہور کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو کے خلاصے کی مدد سے۔ جی ہاں۔ اس کتاب کا مرکزی خیال، جہاں تک میں سمجھاؤں، یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں سوچنے کے دو بنیادی نظام ہیں، ایک تیز، خودکار اور اکثر جذبات سے بھرا ہوا، جسے وہ نظام ون کہتے ہیں۔ ہاں، نظام ون، اور دوسرا وہ سست ہے، محتاط، منطقی اور کافی محنت والا بھی، وہ نظام ٹو ہے۔ ٹھیک۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد صرف ان دو نظاموں کو سمجھنا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں مل کر، اور ان کی وجہ سے کون سے عام وہ کیا کہتے ہیں ذہنی تعصبات، جی، کوگنیٹو بائسز، ہاں، وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، یہ جانکاری ہمیں بہتر فیصلے کرنے میں کیسے مدد دے سکتی ہے روزمرہ زندگی میں۔ یہ ساری بات چیت خلاصے پر مبنی ہوگی۔ اور یہ سمجھنا اس لیے میرا مطلب ہے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اپنی زندگی کے بیشتر فیصلے انجانے میں اسی نظام ایک سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا؟ جی، یہ تیز نظام بہت کارآمد ہے، روزمرہ کے ہزاروں کاموں میں مدد دیتا ہے، لیکن وہیں سے غلطیوں کا امکان بھی پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر جب معاملہ ذرا پیچیدہ ہو۔ یہ بات تو ہے۔ تو چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ پہلے نظام ایک، یعنی تیز سوچ۔ آپ نے کہا یہ خودکار ہے، فوری ہے، جذباتی، کوشش نہیں لگتی اس میں۔ بالکل، یہ ہمارے ذہن کا وہ حصہ ہے جو سمجھے ہمیشہ آن رہتا ہے، بیک گراؤنڈ میں چلتا رہتا ہے۔ تو اس کی مثالیں کیا ہوں گی روزمرہ کی؟ بے شمار ہیں، جیسے کسی دوست کو بھیڑ میں فوراً پہچان لینا، ہاں، ٹریفک میں اچانک بریک لگانا، کسی لطیفے پہ فوراً ہنس پڑنا، یا وہ آسان سا حساب جیسے 2+2 فوراً جواب آتا ہے 4۔ صحیح۔ یہ سب کام بجلی کی سی تیزی سے ہوتے ہیں، ہمیں سوچنا بھی نہیں پڑتا۔ یہ ہماری بقا کے لیے، روزمرہ کے کاموں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو فائدے تو صاف نظر آ رہے ہیں، رفتار، کارکردگی، اور وہ جو آپ نے کہا بدیہی صلاحیت جو خطرے کا احساس دلاتی ہے۔ لیکن آپ نے نقصانات کا بھی ذکر کیا تھا، اس تیزی کی کوئی قیمت بھی ہے؟ یقیناً ہے، قیمت تو ہے۔ نظام ایک چونکہ فوری نتیجوں پر پہنچتا ہے اور وہ ذہنی شارٹ کٹس استعمال کرتا ہے، اس لیے یہ کئی طرح کے تعصبات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ یہ ہمیں حد سے زیادہ پر اعتماد بنا سکتا ہے، یعنی اوور کانفیڈنٹ، اور یہ اکثر وہ جو دقیانوسی خیالات ہوتے ہیں، اسٹیریوٹائپس، ان کو تقویت دیتا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ گہرائی میں جا کر تجزیہ نہیں کرتا، بس سطحی مشابہت دیکھتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے۔ سمجھ گیا۔ تو یہ رفتار اور آسانی کبھی کبھی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے کھلاڑی پر، نظام 2، سست سوچ۔ آپ نے کہا تجزیاتی، شعوری، منطقی اور محنت طلب۔ جی، نظام 2 ہمارے ذہن کا وہ حصہ ہے جسے ہم عام طور پر سوچنا سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ یہ تب ایکٹیو ہوتا ہے جب ہمیں توجہ دینی ہو، غور کرنا ہو یا کوئی مشکل مسئلہ حل کرنا ہو۔ جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ 17 کو 24 سے ضرب دیں، آپ کو باقاعدہ توجہ دے کر حساب کرنا پڑے گا۔ یہ نظام 2 کا کام ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح کسی نئی نوکری کے فائدے نقصان دیکھنا، سفر کی منصوبہ بندی کرنا، کوئی مشکل مضمون سمجھنا یا وہ تنگ سی جگہ میں گاڑی پارک کرنا۔ ہاں، اس میں تو واقعی توجہ لگتی ہے۔ جی، یہ سب نظام 2 کے کام ہیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نظام بہت طاقتور تو ہے، لیکن سست بھی ہے اور توانائی بھی بہت خرچ کرتا ہے۔ اچھا، تو اس کے فائدے تو صاف ہیں، زیادہ قابل اعتماد، منطقی، پیچیدہ مسائل حل کرنا، لیکن اس کی سستی اور توانائی خرچ کرنے والی فطرت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام 2 قدرتی طور پر تھوڑا آپ کہہ لیں سست ہے، لیزی ہے۔ ہمارا دماغ توانائی بچانا چاہتا ہے، ہمیشہ کی طرح۔ بالکل۔ تو جہاں تک ہو سکے وہ نظام 2 کی محنت سے بچتا ہے اور کام نظام 1 کے حوالے کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ان حالات میں بھی جہاں نظام 2 کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا۔ کہانیمین یہی بتاتے ہیں کہ ہم اکثر ذہنی طور پر کم سے کم کوشش والا راستہ چنتے ہیں۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں گڑبڑ شروع ہوتی ہے، جب نظام 1 وہ کام کرنے لگتا ہے جو اصل میں نظام 2 کا تھا۔
بالکل صحیح پکڑا آپ نے. جب نظام ایک جو فوری نتائج اور شارٹ کٹس پر چلتا ہے ان معاملات میں حاوی ہو جاتا ہے جہاں محتاط تجزیے کی ضرورت تھی تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. اور یہ غلطیاں آپ نے کہا بے ترتیب نہیں ہوتی؟ جی نہیں، یہ اہم بات ہے. یہ غلطیاں مخصوص قابل پیشن گوئی نمونوں کی شکل میں ہوتی ہیں جنہیں کانمن ذہنی تعصبات یا کوگنیٹو بائسز کہتے ہیں. ذہنی تعصبات یعنی یہ سوچ کی وہ خامیاں ہیں جو انسانی ذہن میں رچی بسی ہیں. یہ کوئی میری یا آپ کی کمزوری نہیں بلکہ ایک عمومی رجحان ہے. بالکل، یہ ہمارے تیز سوچنے والے نظام کی ساخت کا حصہ ہیں. یہ وہ شارٹ کٹس ہیں، ہیورسٹکس، جو اکثر کام تو آتے ہیں لیکن کچھ خاص حالات میں ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں. تو ان کو سمجھنا ضروری ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بھی اور دوسروں کے فیصلوں کو بھی. بہت ضروری ہے. چلیں پھر کچھ اہم تعصبات پر بات کرتے ہیں. خلاصے میں کئی کا ذکر ہے. پہلا ہے اینکرنگ ایفیکٹ، لنگر اندازی کا اثر. یہ کیا چیز ہے؟ اینکرنگ ایفیکٹ یہ ایک بہت طاقتور تعصب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی فیصلے یا اندازے کے دوران ہمیں جو پہلی معلومات ملتی ہے نا، خاص طور پر کوئی عدد، کوئی نمبر؟ جی کوئی نمبر، ہمارا ذہن غیر شعوری طور پر اسی پر لنگر ڈال دیتا ہے، اینکر ہو جاتا ہے، اور بعد کی ساری سوچ اسی پہلے پوائنٹ کے آس پاس گھومتی رہتی ہے، چاہے وہ پوائنٹ غیر متعلقہ ہی کیوں نہ ہو. اچھا، اس کی کوئی مثال دیں عملی زندگی سے. بہت سی جگہوں پر نظر آتا ہے. خرید و فروخت میں پہلے قیمت جو آپ دیکھتے یا سنتے ہیں وہ اینکر بن جاتی ہے. ہاں ہوتا ہے. وہ آپ کی پوری سودے بازی پر اثر ڈالتی ہے. تنخواہ کی بات چیت میں پہلی آفر ایک اینکر ہے. یہاں تک کہ ایک مشہور مثال ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا گاندھی جی 140 سال سے زیادہ عمر میں فوت ہوئے تھے؟ ہاں یہ تو بالکل غلط ہے. بالکل غلط. لیکن یہ اینکر ہے. اب اگر اس کے فوراً بعد پوچھا جائے کہ وہ کس عمر میں فوت ہوئے تو آپ کا اندازہ اس 140 سال والے اینکر کی وجہ سے اثر عمر سے کافی زیادہ ہو سکتا ہے. اوہ واقعی یہ تو کمال ہے. لیکن کیا یہ اینکرنگ ہمیشہ بری ہوتی ہے؟ مطلب اگر میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں تو کیا مجھے پہلا نمبر دینا چاہیے تاکہ وہ اینکر بن جائے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. جی ہاں، اینکرنگ کو جان بوجھ کر اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا. مذاکرات میں جو فریق پہلا لیکن حقیقت پسندانہ اینکر پیش کرتا ہے وہ اکثر گفتگو کا رخ اپنی طرف موڑ لیتا ہے. اہم بات یہ ہے کہ آپ خود اس کے اثر سے آگاہ ہوں، چاہے آپ اسے استعمال کر رہے ہوں یا اس کا سامنا کر رہے ہوں. سمجھ گیا. ٹھیک ہے. ایک اور تعصب جس کا ذکر بہت ہوتا ہے وہ ہے دستیابی کا تخمینہ، اویلیبلٹی ہیورسٹک. خلاصے میں یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک ذہنی شارٹ کٹ ہے. ہیورسٹک، اس میں ہم کسی واقعے کے ہونے کا امکان یا اس کی اہمیت کا اندازہ اس بنیاد پر لگاتے ہیں کہ اس کی مثالیں ہمارے ذہن میں کتنی آسانی سے آتی ہیں، کتنی جلدی یاد آتی ہیں، جی، یا کتنی شدت سے یاد آتی ہیں. جو چیزیں زیادہ ڈرامائی ہوں، حال ہی میں ہوئی ہوں یا جنہیں میڈیا میں زیادہ دکھایا گیا ہو وہ ہمیں زیادہ دستیاب لگتی ہیں. اس کی کلاسک مثال تو شاید وہ ہوائی جہاز کے حادثوں والی ہے. بالکل وہی. ہوائی جہاز کے حادثے گو کہ بہت کم ہوتے ہیں لیکن جب ہوتے ہیں تو بہت سنسنی خیز ہوتے ہیں، جی. میڈیا پر چھا جاتے ہیں، اس لیے ان کی یادیں ہمارے ذہن میں بہت تازہ اور واضح ہوتی ہیں. نتیجہ، بہت سے لوگ ہوائی سفر کو کار کے سفر سے کہیں زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں. حالانکہ اعداد و شمار تو الٹ کہتے ہیں. بالکل. اعداد و شمار کے مطابق کار حادثے کہیں زیادہ عام اور جان لیوا ہیں، لیکن چونکہ وہ اتنے یادگار نہیں ہوتے ان کا خطرہ ہمیں کم محسوس ہوتا ہے. یہی دستیابی کا تخمینہ ہے، اویلیبلٹی ہیورسٹک. اور یہ صرف سفر تک تو نہیں ہوگا. مطلب صحت کے بارے میں فیصلے، سرمایہ کاری، ہمارے خوف، ان سب پر اثر ہوتا ہوگا. یقیناً. کسی نئی بیماری کی وبا میڈیا میں آئے تو لوگ عام نزلہ زکام سے زیادہ اس سے ڈرنے لگتے ہیں، چاہے اصل خطرہ کم ہی کیوں نہ ہو. اسٹاک مارکیٹ میں حالیہ مندی کی یادیں سرمایہ کاروں کو زیادہ محتاط بنا سکتی ہیں، چاہے طویل مدتی رجحان مثبت ہی کیوں نہ ہو. جو چیز آسانی سے ذہن میں آئے وہ زیادہ حقیقی اور ممکن لگتی ہے. تو ذہن میں مثالیں کتنی جلدی آتی ہیں یہ ہمارے فیصلوں پر اثر ڈالتا ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور طریقہ ہے جس سے ہمارا ذہن شارٹ کٹ لیتا ہے،
وہ ہے چیزوں کو پہلے سے موجود سانچوں یا سٹیریوٹائپس میں ڈالنا۔ اسے خلاصے میں نمائندگی کا تخمینہ کہا گیا ہے، ریپرزینٹیٹیونیس ہیورسٹک۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک ذہنی شارٹ کٹ ہے، ہیورسٹک، جس میں ہم کسی شخص، چیز یا صورتحال کا فیصلہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ذہن میں موجود کسی خاص نمونے یا سٹیریوٹائپ سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ اچھا، ہم اصل امکانات یا بنیادی شرح یعنی بیس ریٹ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بس مشابہت دیکھتے ہیں۔ اس کی وہ مشہور مثال ہے نا، ایک خاموش طبع چشمہ لگانے والے پڑھاکو شخص کی، کہ وہ لائبریرین ہوگا یا کسان۔ جی ہاں، وہی۔ اگر آپ کو ایسے شخص کا تعارف کرایا جائے اور پوچھا جائے کہ کیا وہ لائبریرین ہے یا کسان، تو زیادہ تر لوگ فوراً کہیں گے کہ وہ لائبریرین لگتا ہے۔ کیونکہ وہ اسٹیریوٹائپ سے ملتا ہے؟ بالکل، کیونکہ وہ ہمارے ذہن میں لائبریرین کے دقیانوسی تصور سے ملتا ہے، حالانکہ حقیقت میں دنیا میں کسانوں کی تعداد لائبریرین سے کہیں کہیں زیادہ ہے۔ تو امکان تو کسان ہونے کا زیادہ ہے؟ اعداد و شمار کے لحاظ سے اس کے کسان ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اس بنیادی شرح کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف نمائندگی کی بنیاد پر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اور اس کے نتائج تو صرف پیشوں کے اندازے لگانے سے کہیں زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں۔ یہ سماجی تعصبات کی جڑ بھی تو ہو سکتا ہے، نسلی یا صنفی دقیانوسی خیالات۔ بالکل، یہ تعصب بھرتی کے فیصلوں میں، طبی تشخیص میں، یہاں تک کہ عدالتی نظام میں سنگین نتائج لا سکتا ہے، جہاں کسی شخص کی شکل یا پس منظر اس کے بارے میں پہلے سے قائم دقیانوسی تصورات کو جگا سکتا ہے اور اصل حقائق پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ دستیابی یا نمائندگی جیسے تخمینے مل کر ہماری دنیا کو سمجھنے کے انداز کو کافی ٹیڑھا کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی انسانی قسم کے تعصب پر، نقصان سے گریز، لاس ایورژن۔ خلاصے میں اس پر کیا روشنی ڈالی گئی ہے؟ یہاں یہ بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، کاہنمین اور ان کے ساتھی ایموس ٹورسکی نے یہ دریافت کیا کہ نفسیاتی طور پر نقصان کا درد برابر مقدار کے فائدے کی خوشی سے کہیں زیادہ شدید ہوتا ہے۔ زیادہ محسوس ہوتا ہے؟ بہت زیادہ۔ یعنی 100 روپے کھونے کا دکھ 100 روپے پانے کی خوشی سے تقریباً 2 گنا زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ ہم فائدے حاصل کرنے سے زیادہ نقصانات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کا ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا مثالیں ہیں؟ اس کے بہت گہرے اثرات ہیں۔ سرمایہ کار اکثر نقصان میں چلنے والے شیئرز کو بیچنے سے ہچکچاتے ہیں۔ ہاں، یہ دیکھا ہے۔ وہ امید لگائے رکھتے ہیں کہ وہ واپس اوپر آئیں گے، بجائے اس کے کہ وہ پیسہ نکال کر کسی بہتر جگہ لگائیں۔ یہ غیر منطقی ہے، لیکن نقصان کو حقیقی بنانے کا خوف انہیں روکے رکھتا ہے۔ اسی طرح لوگ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جتنی قیمت دینے پر تیار ہوتے ہیں، اسی چیز کو کھونے سے بچنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ قیمت دینے کو تیار ہو سکتے ہیں۔ وہ انڈاؤمنٹ ایفیکٹ بھی اسی سے جڑا ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور تصور، فریمنگ ایفیکٹ، انداز بیان کا اثر۔ جی ہاں، فریمنگ ایفیکٹ یہ دکھاتا ہے کہ ایک ہی معلومات کو پیش کرنے کا انداز ہمارے فیصلوں کو ڈرامائی طور پر بدل سکتا ہے۔ کیسے؟ یہ نقصان سے گریز کے تصور سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اس کی وہ طبی مثال بہت مشہور ہے نا، سرجری والی؟ بالکل، اگر ایک سرجری کے بارے میں کہا جائے کہ اس میں 90% بچنے کا امکان ہے، تو زیادہ تر لوگ اسے قبول کر لیں گے۔ جی۔ لیکن اگر اسی سرجری کے بارے میں کہا جائے کہ اس میں 10% مرنے کا خطرہ ہے، تو بہت کم لوگ تیار ہوں گے۔ حالانکہ بات ایک ہی ہے۔ معلومات بالکل ایک ہی ہے، صرف الفاظ کا ہیر پھیر، مثبت یا منفی فریم ہمارے فیصلے کو بدل دیتا ہے۔ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ ہم معلومات کو کیسے وصول کرتے ہیں اور کیسے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ نقصان سے گریز اور فریمنگ، کیا یہ کسی بڑی تھیوری کا حصہ ہے؟ خلاصے میں پراسپیکٹ تھیوری کا ذکر تھا۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ جی ہاں، یہ تمام تصورات خاص طور پر نقصان سے گریز، فریمنگ اور وہ امکانات کو غیر منطقی طور پر پرکھنا، یہ سب کاہنمین اور ٹورسکی کی نوبیل انعام یافتہ پراسپیکٹ تھیوری کے بنیادی ستون ہیں۔ اچھا۔ یہ نظریہ اس لیے انقلابی تھا کیونکہ اس نے پہلی بار منظم طریقے سے یہ دکھایا کہ انسان خاص طور پر غیر یقینی صورتحال اور خطرے کے تحت ہمیشہ مکمل طور پر منطقی یا ریشنل فیصلے نہیں کرتا، جیسا کہ پرانی معاشی تھیوریز مانتی تھیں۔ تو یہ تھیوری کیا کہتی ہے؟
پراسپیکٹ تھیوری یہ بیان کرتی ہے کہ لوگ حقیقت میں قدر کو کیسے سمجھتے ہیں، جو کہ فائدے اور نقصان کے لحاظ سے غیر متناسب ہوتی ہے، اور امکانات کو کیسے پرکھتے ہیں۔ کم امکانات کو زیادہ اہمیت دینا اور زیادہ امکانات کو کم، یہ حقیقی انسانی رویے کی زیادہ درست عکاسی کرتی ہے۔ واہ! تو یہ صرف انفرادی تعصبات نہیں بلکہ انسانی فیصلہ سازی کے ایک پورے متبادل ماڈل کی بنیاد ہیں۔ زبردست! اور ان سب کے پیچھے ایک اور مسئلہ جس کا ذکر خلاصے میں ہے وہ ہے حد سے زیادہ خود اعتمادی، اوور کانفیڈنس۔ جی، یہ ایک بہت عام اور آپ کہہ لیں خطرناک رجحان ہے۔ ہم اکثر اپنی صلاحیتوں، اپنے علم اور اپنی بدیہی یعنی نظام ایک کی درستگی پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا جانتے ہیں وہ حقیقت سے زیادہ قریب ہے۔ بالکل، اور ہم غیر یقینی صورتحال کو کم اندازہ لگاتے ہیں۔ ہم سب نے شاید کبھی ایسا محسوس کیا ہوگا، امتحان سے پہلے لگتا ہے سب آتا ہے لیکن نتیجہ مختلف ہوتا ہے، یا کوئی نیا کام شروع کرتے ہوئے لگتا ہے یہ تو بہت آسان ہے۔ ہاں، اور پھر مشکلات سامنے آتی ہیں۔ تو کیا یہ نظام ایک کا حد سے زیادہ اعتمادی ہوتا ہے؟ بڑی حد تک نظام ایک ہمیں فوراً ایک کہانی بنا کر دیتا ہے جو بڑی مربوط اور قابل یقین لگتی ہے، چاہے وہ نامکمل معلومات پر مبنی ہی کیوں نہ ہو۔ اور نظام دو، جو شکوک و شبہات اور محتاط تجزیے کا ذمہ دار ہے، وہ اکثر اس کہانی کو چیلنج کرنے میں سستی کر جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ ہم اپنی رائے پر غیر ضروری طور پر قائم رہتے ہیں، متبادل امکانات یا اپنی غلطی کے امکان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کا خلاصہ کریں جو ہم نے اب تک بات کی، تو بنیادی پیغام کیا بنتا ہے؟ بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان، جیسا کہ کلاسیکی معاشیات یا فلسفہ سمجھتا آیا ہے، مکمل طور پر عقلی حساب کتاب کرنے والی مخلوق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم دنیا کو سمجھنے اور فیصلے کرنے کے لیے ذہنی شارٹ کٹس یعنی ہیورسٹکس استعمال کرتے ہیں۔ یہ شارٹ کٹس اکثر مفید ہوتے ہیں لیکن ہمیں منظم، قابل پیشن گوئی تعصبات کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ان تعصبات کے نمونوں کو سمجھ کر ہم اپنی اور دوسروں کی سوچ اور فیصلوں میں ان کے کردار کو پہچان سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر زیادہ بہتر نتائج حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ عملی زندگی میں کیا کریں؟ یہ ساری معلومات جاننے کے بعد کوئی ٹھوس اقدامات ہیں جو ہم اٹھا سکتے ہیں؟ یقیناً سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم قدم تو آگاہی ہی ہے۔ یہ جاننا کہ یہ تعصبات موجود ہیں اور ہم سب بلا تفریق ان کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس آگاہی کے بعد ایک اہم نقطہ جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ کہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو، خاص طور پر جس کی نتائج دور رس ہوں، تو ایک لمحے کے لیے رکیں، سوچیں، کیا یہ وقفہ نظام دو کو موقع دینے کے لیے ہے؟ بالکل، صرف ایک لمحے کے لیے رکنا، اپنی پہلی فوری سوچ پر سوال اٹھانا، خود سے پوچھنا کیا میں تمام پہلوؤں پر غور کر رہی ہوں یا کیا کوئی تعصب میرے فیصلے پر اثر انداز ہو رہا ہے؟ یہ عمل نظام دو کو متحرک کر سکتا ہے، خاص طور پر ان حالات میں جہاں خطرہ زیادہ ہو، نتائج اہم ہوں یا آپ دباؤ محسوس کر رہے ہوں۔ اپنی بدیہی یا گٹ فیلنگ پر فوراً یقین نہ کریں، اسے جانچیں۔ جی، بہت اہم ہے۔ ایک اور عملی پہلو تو میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ فریمنگ کا ہے۔ جب ہم دوسروں کے سامنے کوئی خیال پیش کر رہے ہوں، کوئی تجویز، تو اس کے انداز بیان پر غور کرنا کتنا اہم ہے؟ کیا وہ مثبت فریمنگ واقعی زیادہ قائل کرتی ہے؟ شواہد تو یہی بتاتے ہیں۔ لوگ نقصان سے بچنے پر زیادہ مائل ہوتے ہیں نا۔ جی۔ تو کسی تجویز کے فوائد پر زور دینا یعنی مثبت فریم اکثر اس کے نقصانات سے بچنے پر زور دینے یعنی منفی فریم سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو اس کا استعمال کرنا چاہیے؟ البتہ اس کا استعمال ذمہ داری سے کیا جانا چاہیے، لیکن یہ سمجھنا کہ الفاظ کا انتخاب کتنا طاقتور ہو سکتا ہے، یہ کمیونیکیشن میں بہتری لا سکتا ہے۔ اور کیا ان تعصبات کو کم کرنے کے لیے کوئی اور حکمت عملی ہے؟ آپ نے کہا آگاہی کافی نہیں۔ آگاہی پہلا قدم ہے لیکن کافی نہیں۔ کچھ عملی حکمت عملیوں میں شامل ہیں، جیسے ایک تو یہ کہ مخالف نقطہ نظر تلاش کریں۔ اچھا، یعنی جو آپ سوچ رہے ہیں اس کے الٹ؟ جی، جان بوجھ کر ایسی معلومات یا دلائل تلاش کریں جو آپ کی ابتدائی رائے کے خلاف ہوں۔ یہ کنفرمیشن بائس کا مقابلہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ وہ تعصب جو ہمیں صرف اپنی بات کی تصدیق ڈھونڈنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل۔ دوسری بات، بنیادی شرحوں پر غور کریں،
बेस रेट्स। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूछें कि आम तौर पर क्या होता है। जैसे वो लाइब्रेरियन बामुकाबला किसान वाली मिसाल में। जी, आदादो शुमार और इम्कानात को नज़रअंदाज ना करें। तीसरा, फैसलों को छोटे हिस्सों में तोड़ दें। बड़े पेचीदा फैसलों को छोटे काबिले इंतज़ाम हिस्सों में तकसीम करने से निज़ाम 2 को हर हिस्से पर तवज्जो देने में आसानी होती है। ठीक है। और चौथा, जहां मुमकिन हो चेकलिस्ट या सादा कवायद इस्तेमाल करें, खास तौर पर बार बार किए जाने वाले फैसलों में। पायलट और डॉक्टर ऐसा करते हैं ताकि तासुबात का असर कम हो। ये तो बहुत अमली मशवरे हैं। और एक आखिरी बात जो खुलासे से उभरती है वो है यकीनी बातों के बजाय इम्कानात की ज़बान में सोचना। दुनिया को सियाह और सफ़ेद में नहीं, सुरमई रंगों में देखना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये तस्लीम करना कि ज़्यादातर चीज़ें हतमी नहीं, मुमकिना है। ये कहने की बजाय कि ये मंसूबा कामयाब होगा, ये कहना कि इस मंसूबे की कामयाबी का इम्कान शायद 70% है, लेकिन 30% नाकामी का खतरा भी है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे हम हद से ज़्यादा खुद एतमादी से बचते हैं, ज़्यादा लचकदार बनते हैं और हमें गलती के इम्कान को तस्लीम करने की इजाज़त मिलती है, जो सीखने और बेहतर होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस गहराई में उतरने वाली गुफ्तगू का लुबे-लुबाब है ये है कि हमारे जहन के काम करने के दो मुनफरिद अंदाज हैं। एक तेज़, बदीही और अक्सर गैर शऊरी निज़ाम 1 जी, और दूसरा सुस्त, मोहतात और शऊरी निज़ाम 2। इन दोनों के आपस के ताल्लुक, इनकी ताकतों, कमज़ोरियों और ख़ास तौर पर उन शॉर्टकट से पैदा होने वाले ज़हनी तासुबात को समझना, ये हमें ज़िंदगी के हर शोबे में बेहतर इंसान बनने में मदद दे सकता है। बिल्कुल। ज़ाती ताल्लुकात से लेकर पेशा वराना फैसलों तक। हर जगह। और जाते जाते एक आखिरी सोच अंगेज नुक्ता, जो इसी माखज़ से जुड़ा है, लेकिन शायद हमने इस जाविये से नहीं देखा। जी। क्या ये मुमकिन है कि वक्त, मश्क और शऊरी कोशिश के जरिए हम अपने तेज निज़ाम यानी निज़ाम 1 को तरबियत देकर इसे कम मुतासिब बना सकें? क्या हम अपनी बदीही को बेहतर बना सकते हैं? या फिर क्या हमारा वाहिद और बेहतरीन दिफा यही है कि हम अपने सुस्त चौकन्ना निज़ाम यानी निज़ाम 2 को हमेशा बेदार रखें ताकि वो निज़ाम 1 की लग़ज़िशों पर नज़र रख सके और उन्हें दुरुस्त कर सके? ये मुस्तकबिल की तहकीक और ज़ाती गौर व फिक्र के लिए एक अहम सवाल है। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिसका जवाब शायद आसान ना हो। इन तमाम कीमती बसीरतों और हमारी सोच को झुंझोड़ने वाले नुकात के लिए हम डैनियल कहनेमैन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के इस खुलासे के शुक्रगुजार हैं।